ایک طرف تحریک انصاف کی امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ سے وابستہ توقعات پوری نہیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، اور تیسری طرف پی ٹی آئی ہر صورت میں مولانا فضل الرحمان کو شامل کر کے حکومت کے خلاف گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانا چاہتی ہے، مگر وہ ابھی تک مولانا فضل الرحمان کو راضی نہیں کر پائی ہے اور جے یو آئی کے خدشات دور نہیں کیے گئے ہیں۔ آج عمران خان سے ملاقات کا دن تھا۔ اس سلسلے میں عمر ایوب، اسد قیصر، جنید اکبر، اعظم سواتی، علامہ راجہ ناصر عباس اور ملک احمد بچر اڈیالہ جیل پہنچے تھے، مگر ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ پی ٹی آئی اس پر شدید تنقید کر رہی ہے، مگر جیو نیوز کے نمائندے شبیر ڈار کی خبر کے مطابق جیل ذرائع کا موقف ہے کہ ملاقات کے لیے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی کوئی فہرست ہی نہیں فراہم کی گئی تھی اور پی ٹی آئی کی جانب سے جیل حکام سے کسی نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا تھا۔ تاہم پرسوں پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر خان اور سلمان اکرم راجہ کی دیگر وکلا کے ساتھ عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی، جس کے بعد سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ عمران خان نے مولانا فضل الرحمان سے اپوزیشن الائنس کے حوالے سے بات چیت کے بارے میں ہدایات دے دی ہیں۔ پھر کل انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمران خان کی ہدایات عوام تک پہنچاتے ہوئے کہا کہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت اور بنیادی حقوق کی جنگ ہو رہی ہے، اگر اس میں جے یو آئی سمیت کوئی بھی ہمارا ساتھ دے گا تو ہم پر احسان نہیں کرے گا، یہ ان کا فرض ہے، ہم کسی سے التجا یا گزارش نہیں کر رہے ہیں۔ کل بات ہوئی بالکل میری عمران خان صاحب سے الائنس کے حوالے سے، آگے بڑھنے کے حوالے سے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت، بنیادی حقوق، جس کو میں شرافت کہتا ہوں، اس کی جنگ ہو رہی ہے۔ کوئی کسی پہ احسان نہیں کرے گا اگر وہ اس جنگ میں ہمارا ساتھ دے گا۔ یہ ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ آئین کے لیے کھڑا ہو، بنیادی حقوق کے لیے کھڑا ہو، وہ خواہ جے یو آئی ہو یا کوئی اور ہو۔ ہم نے بالکل دعوت دی ہے، ہم نے ہاتھ بڑھایا ہے، ہم نے کہا آئیے ہمارے ساتھ چلیے، لیکن کوئی یہ ہم پہ احسان نہیں کرے گا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ سے بیک چینل مذاکرات کے حوالے سے جنگ اور دا نیوز میں دا نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی خبر سامنے آئی ہے، جس کے مطابق بیک چینل مذاکرات بحال کرانے کی کوششوں میں مصروف تحریک انصاف کے رہنما پارٹی کے آفیشیل ایکس ہینڈل پر جاری کیے جانے والے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف جارحانہ بیانات پر مایوس نظر آتے ہیں۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ جارحانہ ٹویٹ اور کچھ دیگر متنازع مواد کا تبادلہ کیا گیا ہے۔ یہ صورتحال تحریک انصاف کے لیے ایک دھچکے سے کم نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے کوشاں ہے تو دوسری طرف فوج مخالف مہم چلا رہی ہے اور آرمی چیف پر ذاتی حملے کر رہی ہے۔ ٹویٹ پر رد عمل نے مبینہ طور پر پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں کو پریشان کر دیا ہے جو جیل میں قید عمران خان کی رضامندی سے اب بھی غیر رسمی بات چیت کے ذریعے مفاہمت کے لیے اصرار کر رہے ہیں۔ خبر کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور اور پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان اس تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ ہیں۔ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر خان بیک چینل بات چیت میں مصروف رہے ہیں اور اب مبینہ طور پر ان طاقتوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی نئی کوششیں کر رہے ہیں۔ تاہم پارٹی میں یہ احساس تقویت حاصل کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتے ہوئے بات چیت کے لیے کوششیں کرنے کا دوہرا معیار کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ خبر کے مطابق عمران خان کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ سوشل میڈیا پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پارٹی کا لب و لہجہ نرم رکھا جائے، تاہم انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پی ٹی آئی کے کئی رہنما تصادم کی اس حکمت عملی سے متفق نہیں ہیں، تاہم اس حکمت عملی میں تبدیلی لانے کے معاملے میں وہ بے بس نظر آتے ہیں۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر پارٹی کے سینئر رہنما نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم ان لوگوں پر مسلسل تنقید کرتے ہوئے انہی سے کسی ریلیف کی امید نہیں رکھ سکتے۔ جبکہ آج اڈیالہ جیل کے باہر بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے جیو نیوز کے نمائندے شبیر ڈار کے سوال کا جواب دیتے ہوئے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کہا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ڈائریکٹ بھی ہوتے ہیں، انڈائریکٹ بھی ہوتے ہیں۔ مجھے اس بات پر شرم بھی نہیں ہے کہ میں اپنے اداروں سے ملوں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کروں۔ رابطے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ہوتے ہیں، انڈائریکٹ ہوتے ہیں، کبھی ایک کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے کوئی شرم بھی نہیں ہے کہ میں اپنے اداروں سے ملوں، اس سے بات کروں، اسے سمجھانے کی کوشش کروں کہ آپ اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں تو آپ اس پہ نظر ثانی کریں۔ آئین اور قانون نے جو آپ کو حدود متعین کی اس میں رہے۔ سب کے علاوہ تحریک انصاف جے یو آئی کو اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کا حصہ بنانے کی کوششیں کر رہی ہے، مگر جے یو آئی پہلے اپنے خدشات دور کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ بات کریں گے جے یو آئی کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرزا ہمارے ساتھ موجود۔ کامران مرزا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بہت ساری باتیں اور تحفظات تھے جو آپ نے ہمارے پچھلے پروگرام میں بتائے تھے۔ اب عمران خان سے آپ سے ملاقات کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا وہ ہم پر کوئی احسان نہیں کرے گا، آپ کا فرض ہے، تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی اگر آپ ساتھ نہ کھڑے ہوئے۔ یہی عمران خان کا پیغام ہے، ہم کسی سے کوئی التجا نہیں کر رہے، ہم کسی سے کوئی گزارش نہیں کر رہے۔ ان کا شکریہ کہ انہوں نے یہ یاد دلایا کہ تاریخ جو ہے نا وہ معاف نہیں کرتی ایسے لوگوں کو جو جمہوریت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے۔ مگر اس کے لیے پھر کچھ تھوڑے سے سال پہلے جانا پڑے گا جب کچھ اور دوست جو ہے نا جمہوریت کی بجائے کسی اور کے ساتھ کھڑے تھے، مگر اسٹل میں یاد دہانی نہیں کراتا، نہ ان کا نام لیتا ہوں۔
بہتر یہ ہے کہ مولانا صاحب آ جائیں، 8 کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ درمیان میں ایک دفعہ جو ہے وہ رابطہ کرنے کی، ڈائریکٹ رابطہ نہیں کیا مگر انڈائریکٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے دوستوں میں سے انڈائریکٹ رابطہ کیا، اور پرسوں گزر گیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی پرسوں تھا یا کل تھا، کہ اس میں کل میرا خیال، ہاں کل، تو کہ کل میٹنگ کر لیتے ہیں۔ تو میرے سے ڈائریکٹ بات نہیں کی، مگر میرا کوئٹہ جانے کا پروگرام تھا، میں نے دن کے ٹائم تجویز کیا، وہ افطار کے بعد کا ٹائم تجویز کر رہے تھے، تو وہ نہیں ہو پایا۔ تو مین وائل مولانا صاحب بھی آ جائیں گے تو بہتر کیا کہ مولانا کی موجودگی میں یہ ساری باتیں ہو جائیں۔ مگر جس طرح سے میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو سن رہا تھا، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ساتھ چلنے والی یا ساتھ چلانے والی دوستوں کی باتیں نہیں ہوتی۔ بہرحال ان کا اپنا ایک سٹائل ہے، وہ جس طرح سے مناسب سمجھیں جمہوریت کے لیے، وہ یقیناً ان کی خدمات زیادہ ہوں گی ہم سے، تو جس طرح سے مناسب سمجھیں وہ لوگوں کو یاد دہانیاں کروائیں اس میں۔ ویسے وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ جمہوریت کے لیے جنگ ہے، بنیادی حقوق کی جنگ ہے، تو اس میں ہم منت کیوں کریں؟ فرض ہے آپ کا، وہ آپ کو آپ کا فرض یاد دلا رہے ہیں کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں۔ دیکھیے ممکن ہے کہ ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اپنا فرض جو ہے وہ بہتر انداز میں پورا کر رہے ہوں۔ ہم الگ سے پارٹی ہیں، ہم اپنے منشور کے مطابق آگے بڑھ رہے ہوں، ہم اپنے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہوں۔ ہم کہیں پہ بھی جو ہے نا ہماری یہ خواہش نہ ہو کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلیں اور ہم ان کے بغیر آگے بڑھنے کا معاملہ سوچ رہے ہوں۔ ہم کوئی ایسی نہ اپنی بارگیننگ پوزیشن جو ہے نا وہ بڑھانا چاہتے ہیں، نہ کسی اور کی بارگیننگ پوزیشن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں دستور کی حکمرانی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پارٹیز کے درمیان ایسا جو ہے معاہدہ ہو جائے کہ ہم جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی حدود میں چلی جائے، اور لوگ پارٹیاں خود جو ہے فیئر اور فری الیکشن کے لیے راضی ہو جائیں اور اس میں کسی کا ہاتھ نہ تھامنے کا عہد کر لیں۔ آپ کو کیا یہ شک ہے، کیونکہ پی ٹی آئی یہ بھی مانتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی بھی طریقے سے رابطے استوار کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، یہ بات وہ چھپا نہیں رہے، آپ کو کیا یہ شک ہے کہ آپ ان کے ساتھ ملیں گے اور ان کی بارگیننگ پوزیشن بڑی ہو جائے گی اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کر لیں گے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں جو نا وہ میں نے ان کے سامنے رکھی تھی، اور وہ اس کا آج تک پھر جواب نہیں آیا، نہ پھر براہ راست میرے ساتھ کسی نے رابطہ کیا اس کے جواب کے لیے۔ ہاں انڈائریکٹ رابطہ ہوا، اور کسی اور دوست کو کہا گیا کہ آپ یعنی مجھ کو کنوے کریں اور اس میٹنگ کے لیے جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ تو اب ان کے ذہن میں کیا ہے، مگر ہم کلیئرٹیز چاہتے ہیں، ہم نے اپنے ورکر کو جواب دینا ہے۔ ہمارا ورکر جو ہے وہ کسی ہیرو شپ کا قائل نہیں ہے، وہ ہم سے جو ہے جواب مانگتا ہے، وہ ہم سے حساب لیتا ہے۔ مولانا صاحب کو بھی اپنے ورکر کو جواب دینا ہوتا ہے، تو جب ورکر کو جواب دینا ہوتا ہے تو پھر ہمارے لیے مجبوریاں زیادہ ہیں، ہمارے لیے اتنی آسانی نہیں ہے کہ ہم اداروں کے بغیر اپنے فیصلے کر سکیں۔ اور اس بات کا ابھی تک امکان ہے کہ ایک ہی پلیٹ فارم سے آپ لوگ سڑکوں پر ہوں، احتجاج کر رہے ہوں، ایک الائنس بن جائے، یا امکان کم ہے؟ دیکھیے سڑکوں پہ کئی اس کی کئی، آپ نے اس ایک سوال میں کئی سوال چھپے ہوئے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ الائنس بن جائے، دوسری بات یہ کہ الائنس کے لیے اگر آپ پہلے سے سڑکوں کی بات کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ الائنس کے لیے ڈکٹیشن ہو گئی۔ وہ الائنس اگر بن جاتا ہے، اس کی ایک لیڈرشپ ہوگی، اس کا ایک نظم ہوگا، اس نظم نے پھر کیا فیصلے کرنے ہیں۔ اگر ہم کو کوئی فیصلہ کر کے بتا دے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور الائنس بن گیا تو پھر شاید مشکل ہو جائے گی، اس طرح سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہوتا۔ الائنس بن جائے، الائنس کی ایک لیڈرشپ ہو، اس کا ایک نظم ہو، اس میں بیٹھ کے فیصلے ہوں، مگر اس سے پہلے ریزرویشنز ٹھیک ہوں، درست ہوں۔ باقی ہم کو اپنے فرائض کا احساس ہے، ہم اپنے فرائض جو ہے وہ میرا خیال ہے بہتر طریقے سے انجام دیں گے، اور اس کے لیے ہم قوم کو بھی جواب دیں اور تاریخ کو بھی۔